السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز ٹو یو اسپیشل کے ساتھ میں راجہ عاطف ذوالفقار آپ کی خدمت میں حاضر. ناظرین، آج ہمارے ساتھ ہم یہ کہیں کہ سینٹ کے سب سے فعال جو اراکین ہیں ان میں سے ایک سینیٹر مشتاق احمد خان، جن کا تعلق جماعت اسلامی سے، اور یہ پاکستان کے اندر جو بھی موجودہ صورتحال ہے، جتنے بھی معاملات ہیں ان کے اوپر ایک بہت واضح اور دو ٹوک موقف رکھتے ہیں. ہم نے ان سے گزارش کی تھی کہ ہمیں یہ وقت دیں، انہوں نے ہمیں آج وقت دیا، تو چلیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. مشتاق صاحب، یہ بتائیے کہ پاکستان کے اندر اس وقت بہت ساری تبدیلیاں بہت تیزی سے رونما ہو رہی ہیں، بہت ساری قانون سازی بھی ہو رہی ہے، کنٹروورسیز بھی بہت ساری پیدا ہو رہی ہیں. تو سٹارٹ ہم لیتے ہیں کشمیر کے معاملے سے. کشمیر کے معاملے میں جو کچھ بھی ہوا اور اس کے بعد کہا گیا کہ جی یہ ہم اس کے لیے وکیل بنیں گے وزیر اعظم صاحب، لیکن اس کے بعد عملاً یہ چیزیں ہمیں دکھائی نہیں دیں. آپ اس معاملے کو کس نظر دیکھتے ہیں اور آپ کا موقف کشمیر کے حوالے سے کیا ہے؟ شکریہ. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ کشمیر کے حوالے سے ان کے ٹال کلیمز تو ہیں اور بڑے دعوے بھی ہیں، اور اپنے آپ کو سفیر بھی کہتے ہیں، اپنے آپ کو ٹیپو سلطان بھی کہتے ہیں. لیکن اگر ہم عمل کی دنیا میں آئیں تو بالخصوص 5 اگست 2019 کے بعد جب انڈیا نے 370 اور 35A کو ختم کر لیا اور کشمیر کی جو خاص اور اسپیشل ایک صورتحال تھی وہ ختم ہو گئی، جس کی وجہ سے کشمیر کی جو اسلامی تشخص ہے اس کو بھی خطرہ ہو گیا، جو اس کا ایک تہذیبی تشخص ہے اس کو بھی خطرہ ہو گیا. وہاں ڈیموگرافک چینج آنا شروع ہو گئے، اس لیے کہ 4.2 ملین ڈومیسائل نان کشمیریز کو جاری کیے گئے ہیں کہ وہاں پہ سیٹل ہو جائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ظلم کا اور ایٹروسٹیز کا اور ہیومن رائٹس وائلیشن کا اور وار کرائمز کا ایک نیا طاقتور سلسلہ شروع ہو گیا. اس کے بعد اگر ہم اس موجودہ حکومت کے اقدامات کا جائزہ لیتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ انہوں نے ایک طرح سے ٹیکنیکلی مودی کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے کہ وہ اپنے قبضے کو مستحکم کرے، اور اس کا جو چہرہ بگڑا ہوا تھا، دہشت گردی کا چہرہ تھا، انسانی حقوق کی دشمن کا چہرہ تھا، اس کو سنبھالنے کا اس کو موقع ملا. مثلا آپ دیکھ لیں، گلوان وادی سے چین نے اس کو گردن سے دبوچا ہوا تھا، بڑی مار پڑ رہی تھی، بڑی بے عزتی ہو رہی تھی. اس دوران کشمیر کے اندر جو وار کرائمز کر رہے تھے اس کے اوپر جینوسائیڈ واچ، ہیومن رائٹس واچ، یونائٹڈ نیشن اور باقی ادارے جو ہیں وہ مسلسل رپورٹ شائع کر رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ایک اوپن ایئر پریزن ہے، ایک میسیکر ہے، ایک اتنی کلینزنگ ہے، اور پوری دنیا میں ان کی مذمت ہو رہی تھی انڈیا کی. اس دوران انہوں نے ان کے ساتھ DGMO کا معاہدہ کیا، ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن. اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ ان کو جو 3 اطراف سے، چائنا سے، کشمیر کے اندر ریزسٹنس موومنٹ سے، اور اس طرف لائن آف کنٹرول سے پاکستان سے، جو ان کو ایک چیلنج درپیش تھا، اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے باوجود یہ کہ ابھی آپ دیکھیں ہیومن رائٹس کی رپورٹس آئی، یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کونسل کی رپورٹس آئی ہے 2018 کی 2019 کی، اس میں بڑی کھل کر انڈیا کے خلاف زبردست قسم کی طاقتور مواد ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں بوسنیا میں قائم رسل کمیشن ہے، ان کی رپورٹس آئی ہیں، انہوں نے فیکٹس فائنڈنگ مشن کا کہا ہے. پھر آپ دیکھیں ایک اسٹوک وائٹ ایک فرم ہے، لا فرم ہے برطانیہ میں، انہوں نے لندن پولیس کو درخواست دی ہے کہ انڈین آرمی چیف کو اور وزیر داخلہ کو گرفتار کیا جائے انسانیت کے خلاف جرائم پہ. تو پوری دنیا میں ایک ماحول ہے، اور یہ ماحول کشمیریوں کی خون کی وجہ سے، ان کی قربانیوں کی وجہ سے، ان کی ایثار کی وجہ سے، ان کی استقامت کی وجہ سے. لیکن پاکستان نے اس کا کیا فائدہ اٹھایا؟ مجھے تو وہ نظر نہیں آ رہا. تو 2019 5 اگست کے اقدامات کے بعد نہ انہوں نے وہاں پہ کرفیو کو ختم کیا، نہ انہوں نے ڈیموگرافک چینج کو روکا، نہ انہوں نے کشمیر کو 2 حصوں میں جو تقسیم کر دیا تھا، اس کی اسلامی تشخص اور کشمیری تشخص کو جو خطرہ تھا اس کو نہ انہوں نے روکا، اور نہ ہی انہوں نے سیاسی قیدیوں کو، صحافیوں کو، انسانی حقوق کے کارکنوں کو رہا کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف لپ سروسز ہے، زبانی جمع خرچ ہیں، اور خود اپنے آپ کو القابات دیتے ہیں. عملاً انہوں نے کشمیریوں کو پس پش ڈال دیا ہے، اور یہ اپنے آپ کو ٹیپو سلطان کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں تاریخ اس کو کشمیر کے تناظر میں میر جعفر اور میر صادق کے نام سے یاد رکھے گا. آپ کے خیال میں مسئلہ کشمیر کا حل کیا ہے؟ میرے خیال میں مسئلہ کشمیر کا حل، سب سے پہلے تو آپ ایک کشمیر کی آزادی کا روڈ میپ بنائیں، ایک ایسا روڈ میپ جس پہ تمام سٹیک ہولڈر کی کنسنسس ہو.
اس میں پارلیمنٹ ہے، اس میں آپ کے سیکیورٹی ادارے ہیں، اس میں آپ کی انٹیلیجنسیا ہے، اس میں آپ کی اکانومی ہے. ان ساری چیزوں کا ایک کمپریہنسو روڈ میپ کشمیر کی آزادی کا بنائیں اور انڈیا کے بارے میں، کشمیر کے بارے میں اسٹریٹجک کلیئرٹی حاصل کریں. اس وقت تو آپ کا جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی آئی ہے اس میں بھی اسٹریٹجک کلیئرٹی نہیں ہے. صرف 113 الفاظ اس میں کشمیر کے اوپر موجود ہے. اونلی 113 ورڈز، اے اسمال سیگمنٹ. تو آپ اسٹریٹجک کلیئرٹی حاصل کریں. وہ اسٹریٹجک کلیئرٹی یہ ہے کہ انڈیا ایک غاصب قوت ہے، پاکستان کا دشمن ہے، وہ قراردادوں کو نہیں مانتا، وہ کشمیر کی ڈیموگرافک چینج کر رہا ہے اور انہوں نے کشمیر کو ایک طرح سے ہڑپ کر لیا ہے. اس لیے اسٹریٹجک کلیئرٹی کے ساتھ آپ ایک روڈ میپ بنائیں. اس روڈ میپ میں ایک ڈپلومیٹک آفینسو، طاقتور ڈپلومیٹک آفینسو، ایک جارحانہ خارجہ پالیسی. آپ دیکھیں آپ کے پاس ہیومن رائٹس کی رپورٹس ہیں، جینوسائیڈ واچ کی رپورٹس ہیں، یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ ہے، دنیا بھر کی انسانی حقوق کی تنظیموں کی رپورٹ ہے. سب باضمیر انسان چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ مودی قاتل ہے، دہشت گرد ہے، انڈین آرمی وار کرائمز کے اندر ملوث ہے، وہاں پہ 10,000 کی گمنام قبریں ہیں. یہ ساری چیزیں یہ آپ کا اسٹرینتھ ہے، آپ اس کو استعمال کریں. نمبر 2، پولیٹیکل اسپیکٹرم باوجود سیاسی تفریق کے آپ کے ساتھ ہے. آپ نے جب بھی بلائے، خواہ پلوامہ کے بعد کی صورتحال ہو یا جب بھی بلائے کشمیر کے اوپر، وہ آپ کے ساتھ. اس کا مطلب یہ ہے کہ کشمیر پاکستان کے وجود میں خون کی طرح گردش کر رہا ہے، دھڑکتا ہوا دل ہے. یہ آپ کا اسٹرینتھ ہے. پھر آپ ایک روڈ میپ بنائیں. اس روڈ میپ میں ڈپلومیٹک اسپیکٹ بھی ہو، اس میں اکانومی کا اسپیکٹ بھی ہو، اس میں عسکری اسپیکٹ بھی ہو. اور میں آپ کو بتاؤں، جب تک آپ جنگ کی تیاری نہیں کریں گے کشمیر کے لیے، تب تک نہ دنیا نوٹس لے گا اور نہ انڈیا آپ کو سیریس لے گا. جہاد کی وجہ سے گزشتہ 30 سال سے یہ کیٹالسٹ ہے. اس تحریک آزادی کشمیر کا جو کیٹالسٹ ہے وہ اس کا عسکری پہلو ہے. اور یہ عسکری پہلو یونائٹڈ نیشن اور جنیوا کنونشن کے تحت ان کا رائٹ ہے، یعنی آرم سٹرگل ان کا رائٹ ہے. تو آپ جہاد کے آپشن کو بھی اس کے ساتھ رکھیں. جب ایک ایسا واضح روڈ میپ ہو، اس کے ٹارگٹ واضح ہو، اس کی اسٹریٹجی واضح ہو، اس کے کمپوننٹ واضح ہو، اس کے اوپر ایک کنسنسس ہو اور اس میں تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا جائے، تو اس کے نتیجے میں پھر کشمیر کی آزادی کی طرف پیش قدمی ہوگی. آپ کے جو نکات ہیں وہ بہت ماشاءاللہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سالڈ آپ نے جو گفتگو کی ہے. آپ کے خیال میں ابھی ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں ایک بہت گفتگو تری پاکستان کے اندر جو ٹیررزم کی ابھی ایک نئی لہر بھی آئی ہے TTP کے حوالے سے، اور پہلے ہم نے پچھلے دنوں سنا کہ حکومت کے لیول پہ شاید کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں، پھر پتہ چلا مذاکرات بند ہو گئے ہیں، لیکن پھر اب وہ دوبارہ دھماکے اور یہ معاملات شروع ہو گئے. اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، اس وقت تو مجھے نہیں لگتا کہ حکومت کی کوئی سیکیورٹی پالیسی ہے. آپ کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر وہ کچھ اور کہہ رہا ہے، آپ کا انٹیریئر منسٹر وہ کچھ اور کہہ رہا ہے، آپ کا فارن منسٹر وہ کچھ اور کہہ رہا ہے، آپ کا انفارمیشن منسٹر وہ کچھ اور کہہ رہا ہے، اور آپ کا وزیر اعظم کچھ اور کہہ رہا ہے. تو اس وقت تو ایک کنفیوژن کا شکار ہے حکومت. یہ خود ایک پیج پر نہیں ہے، یہاں طاقت کے مراکز کا پتہ نہیں چلتا. ایک دوسری بات یہ ہے کہ پنجگور کے اندر جو کچھ ہوا، نوشکی کے اندر جو کچھ ہوا، پھر کرم کے اندر جو حملہ ہوا، جو لاہور کے اندر انارکلی میں دھماکہ ہوا، جو پشاور کے اندر بڑے بڑے علماء ان کی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، سیکیورٹی لیبس ملک دہشت گردوں کے حوالے ہیں، ملک ٹارگٹ کلرز کے حوالے ہیں. پتہ نہیں حکومت ریٹ آف دا گورنمنٹ وہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہی. تو ایک چیز تو ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو TTP کا ایشو ہے، انہوں نے ایڈمٹ بھی کیا ہے کہ TTP اس میں انوالو ہیں، پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ TTP اس میں انوالو ہیں. ایک طرف یہ کہتے ہیں ہم TTP سے مذاکرات کر رہے ہیں، دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ TTP اس میں انوالو ہیں. کون مذاکرات کر رہے ہیں؟ مذاکرات کا منصوبہ کیا ہے؟ اس کا روڈ میپ کیا ہے؟ اس کا ٹارگٹ کیا ہے؟ کون سے افراد اور کون سے ادارے اس میں شریک ہیں؟ پارلیمنٹ کو تو کوئی علم نہیں ہے. انہوں نے پارلیمنٹ کو ریڈنڈنٹ کر لیا ہے، انہوں نے پارلیمنٹ کو سائیڈ لائن کر دیا ہے، اور پتہ نہیں فیصلے کہاں ہو رہے. تو پارلیمنٹ کو کسی اعتماد میں نہیں لیا گیا ہے. سیکیورٹی کی صورتحال بہت خراب ہے. اس وقت جو بلوچستان کی صورتحال ہے، اس وقت جو ارسٹرائل فاٹا پہ افغان بارڈر کے ساتھ صورتحال ہے، اس وقت جو ملک میں خود وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ سلیپر سیلز ہیں، اور یہ وہ اسلام آباد میں بھی ہیں اور ملک میں بھی ہیں، تو بھائی تم کیا کر رہے ہو؟ تو میں سمجھتا ہوں اس حکومت کی کوئی سیکیورٹی پالیسی نہیں ہے. یہ کنفیوزڈ حکومت ہے. اس کی وجہ سے عوام کی جان و مال اور پراپرٹی اس کا تحفظ نہیں کر سکے ہیں اور ناکام ہو چکے ہیں. یہ بتائیے کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ آپ کا تعلق بھی اپوزیشن سے، جماعت اسلامی سے ہے،
اور بھی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں, مسلم لیگ نون بھی ہے, پیپلز پارٹی بھی ہیں, پی ٹی ایم ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, یہ سارے مسلسل کافی عرصے سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ جی اب معاملات شاید عدم اعتماد کے جائیں گے, چیئرمین سینٹ کے حوالے سے, پرائم منسٹر کے حوالے سے, اسپیکر کے حوالے سے. تو بینگ اپوزیشن ممبر آپ کے علم میں ایسی کیا چیزیں کہ کیا اس طرف کو معاملات جا رہے ہیں کسی قسم کی اناؤس تبدیلی کی طرف؟ اپوزیشن سنسیئر نہیں ہے, اور خود اپوزیشن کے اندر سپلٹ ہے, اور خود اپوزیشن جو ہیں وہ تقسیم ہے. ورنہ اس حکومت کے گزشتہ 3.5-4 سال کی کارکردگی دیکھیں تو یہ ٹوٹل فیلئر کی طرف جا چکے ہیں. حکومت کی کارکردگی کو ناپنے کے جتنے بھی پیمانے ہیں اور جتنے بھی گیجز ہیں, جتنے بھی انڈیکیٹرز ہیں, وہ چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ حکومت ناکام ہے. آپ مہنگائی کو دیکھ لیں, آپ فورن پالیسی کو دیکھ لیں, آپ لا اینڈ آرڈر کو دیکھ لیں, آپ روزگار کے مسئلے کو دیکھ لیں, آپ پارلیمنٹ کی کارکردگی کو دیکھ لیں, ساری چیزیں, ساری انڈیکیٹرز چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ ناکام ہے, مکمل طور پر ناکام ہے. تو یہ ایک ٹوٹل فیلئر ہے, اور میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی اور عمران خان اور موجودہ حکومت ایک لائبلٹی ہے, اور جتنا جلد اس کو پاکستان کے کندھ سے اتارا جائے اتنا پاکستان کے لیے بہتر ہوگا. لیکن بدقسمتی سے ہماری اپنی اپوزیشن جب یہ حکومت مشکل میں ہوتی ہے تو یہ اس کو ریسکیو کر لیتے ہیں, یہ اس کو اٹھا لیتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی اپوزیشن کی جو اپنی سپلٹ ہے, جو اس کی اپنی تقسیم ہے, اس کی وجہ سے اس حکومت کو موقع مل رہا ہے. آپ دیکھ لیں ایف اے ٹی ایف کے ایشو کے اوپر, جنرل باجوہ کے ایکسٹینشن کے موقع کے اوپر, ابھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اس بل کے اوپر خود اپوزیشن کی اگر اچھی کارکردگی ہوتی تو یہ بل جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا, یہ کسی صورت پاس نہیں ہونا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو کہتے ہیں نا پنجابی, تو آپ کو کہ اپوزیشن کو اپنی منجی تلے ڈانگ پھیرنا چاہیے اور خود اپنا جائزہ لینا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ ثابت نہیں کیا ہے کہ وہ ریئل اپوزیشن ہیں. ان کے طرز عمل سے گزشتہ 3 سال سے تو یہی لگتا ہے کہ وہ فرینڈلی اپوزیشن ہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, اپوزیشن کے اندر جتنی اس وقت تقسیم ہے اس کے بیچ میں تو یہ بڑا مشکل لگ رہا ہے. لیکن ایک جو اہم بات وہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ مولانا سراج الحق صاحب امیر جماعت اسلامی, وہ بھی لگتا ہے کہ آپ کسی نئی ایک تحریک کی طرف جا رہے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا معلومات فراہم کریں گے کہ جماعت اسلامی آپ آگے کیا کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں, ہم حکومت کے خلاف اپوزیشن کا رول اور عوام کی جو احساسات اور جذبات, اس کی ترجمانی, اس کی کوشش کر رہے ہیں. اور پارلیمنٹ کے فلور پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں ایک بندہ ہوں لیکن سینٹ میں اپنا رول کر رہا ہوں. مولانا عبدالاکبر چترالی ایک بندہ ہے لیکن وہ قومی اسمبلی میں اپنا رول کر رہا ہے. اسی طرح پروونشل اسمبلی میں, اسی طرح اسٹریٹس کے اندر. اب ہم نے یہ طے کیا ہے کہ یہ جو مہنگائی ہے, یہ سونامی جو ہے, یہ آئی ایم ایف کی وجہ سے ہے. انہوں نے پاکستان فروخت کر دیا ہے. قائد اعظم کا بینک اسٹیٹ بینک آف پاکستان بھی فروخت کر دیا ہے, اور آئی ایم ایف اس وقت پاکستان کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے, اور ٹیکس لگا رہے ہیں, بجلی کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں, سبسڈیز ختم کر رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے عوام پر ایک ناقابل برداشت بوجھ جو ہیں وہ بڑھ رہا ہے. آپ دیکھ لیں کہ دسمبر کے مہینے میں بھی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ, اور جنوری کے مہینے میں فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے نام پر ایک یونٹ کے پیچھے 5 روپے ٹیکس, فی یونٹ 5 روپے ٹیکس. یہ ظلم ہے. آپ دیکھیں ڈالر 180 پہ پہنچ گیا. آپ دیکھیں پیٹرول کی قیمت کہاں جا رہی ہے. تو ہم نے ایک تحریک شروع کی ہے, اور ہم اس میں 101 دھرنے کریں گے. 100 دھرنے وہ پاکستان کے طول و عرض میں ہوں گے, اور 101واں دھرنا وہ اسلام آباد میں ایک فیصلہ کن دھرنا ہوگا. تو جو رول ہم سینٹ کے اندر, قومی اسمبلی کے اندر, پارلیمنٹ کے فلور پر ادا کر رہے ہیں, وہ اسٹریٹ پہ بھی کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ اس کو فیصلہ کن فیس کے اندر مارحلے کے جو اندر فیصلہ کن دھرنا جو ہے آپ کا, یہ کب تک یہ مارچ کے اینڈ میں انشاءاللہ ہوگا. مارچ کے اینڈ میں ہوگا. جی بہت بہت شکریہ سینیٹر صاحب, آپ کا, آپ نے بڑے تسلی بخش جوابات دیے. ناظرین, آپ نے سینیٹر مشتاق احمد کی گفتگو سنی. ہمیشہ سے یہ بہت زیادہ محترک اور فعال سینیٹر ہیں. بہت سارے معاملات میں, کشمیر کے معاملے میں, ٹی ٹی پی سے مذاکرات کے معاملے میں, پاکستان کے اندر جو اپوزیشن کی کارکردگی ہے ان کے حوالے سے انہوں نے اپنی بڑی دو ٹوک رائے دی ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.